أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات عليك. I would like to begin with thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the opportunity that He gave us again this year to commemorate the Azaa of Sayyid al-Shuhada, which also became a means of a very important blessing of Hidayat, where we were able to reconnect with our deen and mazhab and the values of Ahle-Bait. And it was through the blessing of this institution of Azaa that we were able to spend some time to reflect and talk about the issues about family life in Islam from the perspectives of the Qur'an and the seerah of the Ahlul-Bayt alayhim salatu wassalam. Because we consider the Qur'an to be our constitution and Ahlul-Bayt to be the embodiment of the teachings and the values of the Qur'an. As the Prophet said that I'm leaving two things behind, but more importantly he says, lan yaftariqa. The Qur'an and his itrat, his family, would not ever separate from one another. So anyone who claims to have the Qur'an without the Ahlul Bayt has failed. And anyone who claims to have Ahlul Bayt without the Qur'an is deceiving himself. Because the Prophet said, lan yaftariqa. They will never separate from one another till they reach to the Prophet at the fountain of Kawthar on the day of Qiyamah. The focus that I had was on this ayat from Surah Al-Rum, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the issue of sukoon, peace and tranquility in family life as one of the three bases of peace in human life when we look at the concepts of zaman, makan, and makin. Time, space, and spouse. We looked at general, concepts that we have in Islam, and then we focused on some of the examples on the 7th and 8th and 9th of Muharram. We looked at the challenging situations in marriage life, the example of Asma bint Umays and her marriage to the first Khalifa, but then her success in having raised the son from this first Khalifa as one of the foremost Shias of Amir al-Mu'mineen. On the 8th, we looked at the example of al-Baneen and the way she raised the children, that we saw that even during the days of the Ghaybat al-Sughra, it was the descendants of Abbas bin Ali who actually sheltered Hazrat al-Narjis during the early days of Ghaybat al-Sughra. So that sense of, value of wafa and loyalty continued from one generation to another. On Shab Ashur, we focused, since we were talking about this issue of family, the whole focus was on the family of Imam Hussain alayhi salam, based on the ayat which I have been reciting as a blessing every night in Surah Al-Imran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah astafa, that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen Adam and Nuh and then Ala Ibrahim,
the family of Ibrahim. And we focused and talked about it in detail, that when you look at Imam Hussein alayhi salam, it's not only him as a person and his family. It's not only Makin, even the Makan, the house in which he was born and raised, has its own special place in Islam. And we looked the example of the rules applied on masajid all around the world, that a person in the state of najasat is not allowed to stay inside the masjid. But when it comes to Masjid-al-Haram and Masjid-al-Nabi, because of the hurmat and sanctity of those two masajid, it's not only the issue of not staying in, because in other masajid you still have such a person can still enter from one gate and exit from the other. They can't stay in, but they can still go to leave something inside or pick something and then move from the other door out. But when it comes to Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi, because of their hurmat and status, even going through that masjid was considered to be a prohibition. And that's where we see that Rasulullah announced that all the doors opening into the masjid be closed except his own door and the door of Ali and Fatima. That's the same house in which Hussein was born. It's the same house in which Hussein was raised. And so when we look at that family and their house, it has its own place in the Islamic perspective. And this was one way where Rasulullah wanted to show the difference between Ali Muhammad and Ummat Muhammad. They are not to be treated on the same level. We will be talking more about it later on, inshallah, when I come to the Urdu part of the Majlis. In the words of Amir al-Mu'mineen, he has a very interesting letter as in response to the letter of Muawiyah, where he talks about this issue, and we'll, inshallah, deal with that later on. Salawat padne ek baar aur. Keeping the theme in mind and the questions that have been asked, there was one question I wanted to deal with it on a general basis. I don't know whether the person, he or she who asked this question is in attendance tonight or not, but if not tonight, it's still, the lectures and the majalis are there on the internet. They can go and listen to the response. The question was about, the division of work within the household. We talked about it. The status of the husband as the sarparast and head of the family is beyond any dispute in our fiqh. And then the issue was that the wife has not been, it's not a wajib thing on her to do anything inside the house. Allah subhanahu wa ta'ala left that to the nature that He has created in the hearts of the wives and the mothers. It is out of their law that they would do that. And we talked about the reasons why, sometimes Allah leaves things to the fitrat, and sometimes He legislates that in the law itself. But the question was that, we live in a society where both couple work and contribute equally. Not only equally, I'm told sometimes, the wife is probably contributing more than the husband to maintain the family. And so when you talk about these issues, how is it relevant to that kind of situation? Let me begin by making 3 points. Number one, the responsibility of nafaqah to maintain the family is still on the husband. The status of being the head of the family doesn't come free. It comes with that sense of responsibility to provide for those who are known as wajibun nafaqah. In our fiqh, if you look at the list, in the order of preference or precedence, first wife, second children, third parents. They are considered to be wajibun nafaqah. You have to provide the basic necessities for them. And so as the husband in the family, that responsibility would still be there
even though both of them work and contribute to the family well-being. Number two, when it comes to the issue of the wife working outside, earning money, and contributing to maintain the standard of living of the family, she is doing that by her own choice. It's not wajib on her to do that. It's her earning. And when she does it, the second point is that the husband has to appreciate that as a favor that she is making to him. A favor that he allowed her to work outside in the first place. And so you have to keep that in mind. Number three, when it comes to the basic division of, work inside the house, we mentioned that Sharia doesn't give you, there is no solid line cast on the concrete and stone. The divisions are there. Even Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, talked about whatever is inside the house. He says to Fatima, this is your responsibility. Whatever is to be done outside, Ali, that's your responsibility. But you see, even there in their example, we see that Ali is also helping inside the house. When it came to the issue of grinding the wheat to make it into flour. And when Rasulullah comes in, he doesn't object to that I made a division. Whatever is outside, you have to do. Whatever is inside, only Fatima has to do. Rather, he asked them which of the two has been doing that longer. And when Ali says it was Fatima who is doing this, Rasulullah asked her to move from her place, and Rasul himself took the place of Fatima in grinding the meal at the time. And this is where we see the issue of rahmat and mawaddat that we talked about many times. Based on the ayat of Qur'an comes in. That these issues of, helping one another, although the division are there on a basic level, but it's not something that you cannot compromise on mutual understanding and respect for one another on the basis of mawadda and rahmah. Salawat Iqbal. But this brings me to something else, which I cannot live without making a comment on this issue. And that is the issue of, honoring and respecting the women in the West who choose to stay at home and be a full-time homemaker. The problem of the Western society is that it has devalued the status of motherhood. The problem has become, the women's right, liberation movement has done something good, but it has pushed the women to the other extreme, where this whole concept of motherhood, the concept of a woman might be highly educated, can earn outside, but chooses to live in. She wants to take care of the family and the children herself. That is not being appreciated, because they just look at the dollar basis for value of a human being. And sometimes, we probably have to use the same criteria and method or measure. Look at that perspective of the status of motherhood and her contribution in the family from the materialistic point of view, just to appreciate that. Because if you look at, I'm going by the statistics of more than 10 years ago that I read from Revenue Canada, where they had a very interesting report that if a mother of 2 children stays at home, what dollar value do you put to her work? And looking at, of course, the gap of the time and, the economic situation now, I wouldn't be far-fetched in saying that if a woman decides to stay at home, and we are talking about a family of only 2 children, and she is taking care of the house and the children, the annual income she is saving
as far as expenses is concerned, would reach to about $25,000 to $30,000 a year. Probably we need to look at the numbers to appreciate, the contribution of the mothers who stay at home. Salawat pढ़ने के बाद. And if you're not appreciated that, go home now. Do your calculation, how much you would have to pay for cleaning and cooking and laundry and preparing the children for the school, making sure children do their homework, nursing them when they are not feeling well, and many, many other things. Then probably, as husbands, we will come to appreciate their contribution to the well-being of the family. And this is all keeping aside this issue where you cannot put a value dollar, and that is the motherly love, which you cannot buy. That is separate completely. And so while we say that, yes, if couple are working together, when it comes to household chores, yes, even the husband would have to help. Even if the wife is working at home, the husband has to learn how to work if he wants to follow the seerah of Ali and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it's because of that status of motherhood that Islam has elevated it that way, that we say the words al-jannah tahta aqdam al-ummahat. We don't say you respect the mother to get Jannat. We are saying Jannat is at the feet of the mothers. And this is something very unique. I don't think any other religion, elevates the status of motherhood in that way. And so on a psychological level, the way the word has become housewife has been degraded now. Probably we need to change our thinking about it. A better term would be what sometimes we see, homemaker, or a family manager, or family economist, or whatever, fancy words you want to use. Because they basically are managing your life and your family. And if you look at it from that perspective, probably, even the Muslim husbands will have a different appreciation of the contribution of the wives who are working at home. Salawat pढ़ने के बाद. Islam basically has given highest regard and value to jihad. Because in jihad, it's the spirit of sacrificing everything that you have for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is nothing greater than that. There is a hadith where the Ma'soom says, every good deed that you do, there is something above it that you can do. So don't say I've reached at the top. You constantly try to do better and better. Except when we talk about jihad fi sabilillah, because there's nothing else you can do after that. And that is why when Imam was asked why there is no hisab kitab for a shaheed, Imam says, that the shining sword coming on the neck of the shaheed is sufficient for his imtihan. He doesn't need to be tested anymore. And so when we talk about, the concept of jihad, it has the highest value. And therefore you will see in a hadith, whenever the Ma'soom would like to show the importance of something else, which is not that much appreciated, they always compare that to jihad. A person who goes and works every day hard to earn for himself and his family, to provide for his family, al-kaddu li'ayalihi kal-mujahid fi sabilillah. So a person who goes and works in order to earn and provide for his family, the Imam says he's like a mujahid fi sabilillah. And so when you look at that, thread of thought, you will see that when it comes to the issue of, the stay-at-home moms, the same expression has been used. Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam, in Nahj al-Balagha, saying number 131, he says, Jihadul mar'a husnul taba'ul. What is the jihad for a woman? Husnul taba'ul, it's very difficult to give a
proper translation. The easiest that I can express would be to say to be a good companion or to be a good partner in life with the husband is the jihad of the woman. And so when we talk about the woman, helping the husband at home, we are not denying other professions and our other activities. I'm just saying, let us not go with the Western thinking of devaluing the contribution of the women inside the home. Salawat. One more statement, even what Amir al-Mu'minin says, Jihadul mar'a husnul taba'ul, comes actually from the words of Rasulullah in a very interesting conversation where a lady by the name of Asma bin Yazid al-Ansariya from Ansar of Medina, it seems she was a very outspoken lady. Not everybody would have the jur'at or the courage to speak to Rasulullah in this way. She once came into the gathering of Rasulullah and she says that, that, Ya Rasulullah, bi'abi anta wa ummi, may my parents be a fida and sacrifice for you. Inni wafidatun nisa ilayka. I have come as an ambassador of women to you. So I'm not talking on my own behalf, I'm talking about on behalf of all women. Wa'lam nafsi lakal fida. O Rasul, you should know, and may my life be sacrificed for you. إنه ما من امرأة كائنة في الشرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا إلا وهي على مثل رأي. She says, I represent all the women of the East and the West. There is no single woman, the words that I would like to say would disagree with what I have to say. And then she says, إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء. Allah subhanahu wa ta'ala has sent you as a Rasul, a Barhaq Rasul to the men as well as women. We believed in you. We believed in the Lord who sent you. But then we women, we stayed home, fulfilling all the needs of the family. We carry your children. We bring them to this dunya. We raise your children, referring to Rasul as a woman, as a man. وَإِنَّكُمْ مَعَاشِرَ الرِّجَالِ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا. But then when we look at the sawab and the reward, we see that the men have been preferred over us by certain activities like Jummah is wajib on them, but not wajib on us. Recommendation of Salatul Jama'at is on them, but not on us. Ayadat of Mariz is recommended for them, but not for us. The issue of going Hajj after Hajj, they do that, we don't do it. And أفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. And out of all these good deeds, the best one is jihad fi sabilillah, where we, the women, have been exempted from jihad. And so the men have all these opportunities to earn thawab and reward. فَمَا نُشَارِكُكُمْ فِي الْأَجْرِ يَا رَسُولُ اللَّهِ. So how do we become same with you and share in the ajr and sawab of these good deeds? She made her statement, representing all women of the world. And Rasulullah looked at her and then turned to the companions and said, have you ever heard any woman more forceful and eloquent than this lady? And they said, no. And then Rasulullah turns to her and he says, Insarifi ayyutuha al-mar'a. O lady, go back. وَعْلَمِ مَنْ خَلَّفِكِ مِنَ النِّسَاءِ. And go and inform all the women that you have left behind. أن حسن الطبع لإحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. He says, حسن الطبع لأحدكن. Any one of you who maintains a good companionship with her husband, whatever she does is equal to all this reward that you mention about the deeds and actions of the men. Salawat.
So husn al-taba'ul is indeed the jihad of the mar'a and the jihad for the women. And so this lady Asma bin Yazid al-Ansariya فَعَدْبَرَتِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُحَلِّلُ وَتُكَبِّرُ اسْتِبْشَارًا, very delightfully she goes away saying La ilaha illallah, Allahu Akbar. Salawat Akbar. Akbar salawat. Continuing with the general theme of the family, there was a point where I talked about the importance of Silatul Rahim. That we can have separate houses of one generation from another, but the hearts should be close. They should be linked, and that link is known in Islam as Silatul Rahim. And it has to manifest in different ways. And one of the important things that we see where Silatul Rahim manifests is the issue of charity. You know, sometimes people are very good to outsiders. They take care of the people. But when it comes to those who are close to them, they, in a way, tend to ignore them. And this is where, if you look at the Qur'an, you will see that wherever Allah subhanahu wa ta'ala talks about sadaqat, infaq, charity, He emphasizes this point. That when you look at the list of priority of those who are to be helped in the matter of sadaqat and khairat or infaq of any form, you know, those who are closer to you in relationship come first. Just a sample of two, three ayats here. For example, the ayat where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the issue of tawheed. لا تعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا. And then it continues. وَذِي الْقُرْبَى. Don't worship anyone but Allah. Be kind to the parents and show kindness to the ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Yatim is there indeed. You know, when we talk about masakin, they are there. But before them, it says zil qurba. Parents, of course, are singled out here especially, but then the extended relative circle comes in. The same issue has been repeated in different ways. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. You know, thereafter yatim and miskin, Allah subhanahu wa ta'ala talks about neighbors. Neighbors who is a relative, a neighbor who is a stranger, a neighbor who might not be a Muslim. But again, immediately after walidain, Zil Qurba comes in. The most famous ayat from Surah Baqarah, ayat number 77, where Allah subhanahu wa ta'ala says, لَيْسَ الْبِرِّ. Righteousness doesn't mean you turn towards the Qibla all the time. No. And then he explains, what is birr? What is, righteousness? He says, لَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ. Number one, the foundation of Iman should be strong. A person should have sound belief system. And what is that? آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. You should be believing in Allah and Malaika and Anbiya and the Kutub and this, continuation of the Hidayat in one form or another. And then when it comes to actions, after sound belief system, in our mind we think maybe namaz will come next. No. When it comes to the deeds, the first thing, وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. After sound belief system, to give the mal, to give the wealth for the sake of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. It's a long list. But you have ذي القربى first, ذوي القربى. Those who are related to you. They are first. And then the orphans, and then the poor, and then the traveler who has run out of money, stranded traveler, wasailin, and the beggars, wafir riqab, or those who are in slavery.
And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ, establishing prayers, giving in wajib zakat, fulfilling the promises, and being sabir and patient in different situations of life. Salawat pढ़ने एक बार और. One more ayat here. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. O Rasul, they ask you, what should they give in charity? قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever good that you give in charity, فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Again, there also the first emphasis is walidain and aqrabin, those who are closer to you in relationship. So when we talk about the importance of family ties, this is again an important element when it comes to giving in charity. Salawat pढ़ने एक बार और. The last point here, another ayat from Surah Baqarah, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about wasiyat. Normally when we use the word wasiyat in Islamic laws, there is a different perspective of that. We normally write wasiyat means will. In the Western way, everything that you have, you basically make a will about it, what to do. In Islam, wasiyat, the term wasiyat only applies to 1/3 of your estate. Because in 2/3 you don't have a say anyway. Of course, according to the legal system, we have to make sure that is also covered. And you can say, according to Islamic laws, this is what it is to be done. Because the 2/3 of whatever you live, you don't have a say in that. It will be distributed according to the rules of inheritance given in the Qur'an very clearly. There are 3 degrees of relationships. As long as the first degree is there, the second and third don't come in picture. Anyway, that's a different issue. But wasiyat means 1/3. And 1/3 you can write about it, part of it or total. You can do whatever you want with it. Whether you want to use it in charity for yourself, for khairat, or you want to give to your organization, or you want to give to even another non-Muslim entity, doesn't matter. As long as it is shar'i, okay? Means you have absolute right in the 1/3, which is part of the wasiyat. And there we see that although when it comes to the 2/3, the parents and children are there, co-heirs together. But here Allah subhanahu wa ta'ala says, when any one of you leaves something behind, then he should make a wasiyat. لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Now why is walidain mentioned there? They are already part of 2/3. Maybe their share in 2/3 is less than what they need. So we are being told that even in 1/3, try to leave an portion for walidain. Wal aqrabin, maybe there are other relatives who are not that close to you in relationship, so they are barred from inheriting from you. If you have children and parents, then others don't come into picture. Brothers and sisters don't come in. But if you know that there is somebody from aqrabin who is in need, you can use that 1/3 in order to help that individual also. Salawat pढ़ने एक बार. एक बार और सलवात. Charity is not only in giving money, especially when we talk about family members. The most simple form of silatul rahm, if you can't give something, if you can even not say a good word or salam, what is the lowest level of silatul rahm? Keep your shar and evil away from others. That is the lowest. At least that much you can do. If you can't give anything, at least keep your evil, from others. And this is where we have to realize that, unfortunately sometimes we see, people would be very good
to the rest of the community. But when it comes to their own family members, they take things for granted. And this is where, if you look at these ayat of Qur'an, on the issue of charity, it's not only about mal, even it's charity of akhlaq. How we interact with one another. It is very important that it starts from the home. Let me repeat this example. That when you look at this example, that the first person who accepted the message of Islam was Bibi Khadija, the wife of the Prophet. This is not only the greatness of Khadija, this is a testimony to the purity of the character of Rasulullah. He was same in public as well as in private. It's actually a reflection of the akhlaq of Rasulullah, that when he brought such a great, message, that I am the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the wahi which has come, the person who knew him closest is the first one to accept his message. And so that akhlaq is very important when we talk about the family. Let me, for sake of barakat, share with you two examples before I go to Urdu. In the life of Amir al-Mu'minin and Bibi Fatima, of course, there are elements of ilm ghaib there, are elements of, kind of mu'jiza. But look at their interaction with one another. One day, Bibi Fatima was not feeling well. And Amir al-Mu'mineen asked her, Ya Fatima, ma yuridu qalbak min halawati dunya. Oh Fatima, is there something from the sweetness of this dunya that your heart desires at the moment while you're not feeling well? And she responds by saying, Ya Ali, ashtahi rummanan. I have this desire of eating an anar, pomegranate. Ali had asked this question, but remember, these are the days when Rasulullah and Ahle-Bait both are going through restrained economic situation. They didn't have money. He goes outside, first gets a loan of 1 dirham. Then goes to the bazaar and buys 1 anar. And it seems Allah subhanahu wa ta'ala, puts Amir al-Mu'mineen and Ahlul-Bayt to different kinds of tests. First of all, he got a loan of a dirham. Then got 1 anar. While he's going back, he saw a beggar crying that I'm not feeling well. Ali couldn't just be indifferent and just go away. He stopped. He says, what is it that you want? I don't know whether he was really a beggar or was it a malak in that form that Allah subhanahu wa ta'ala is testing Ali. Just as the 3 days when they did the fasting. And there, because he utters the same word, he says, I feel like I would like to eat a pomegranate, an anar. What does Ali do? He remembers the ayat of Qur'an that in the mal of the people there is a right for those who have been deprived. He says, I cannot ignore that. He breaks the anar, doesn't just give him away. And this is again, akhlaq of even being charitable. You give it in a way that you do not destroy the self-respect and dignity of the recipient. Because this person said, I'm not feeling well, he sat down with him, broke the anar and started feeding him. And now Ali goes home. Of course, he was sad that Fatima, rarely asks me anything. Because she says in another hadith where she says, I feel ashamed to ask Ali for something where he will not be able to buy. This was the level of respect that they had for one another. And so Ali enters the house with the face of disappointment, but that's where he's surprised. He saw Fatima Zahra smiling. And this is where you can realize ilm al-ghaib, has its own part there. And she says to Ali
Ama innaka maghmoom, O Ali, don't be disappointed. فَبِعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ. I swear by the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, when you fed that old man the pomegranate, she knew about it. When you fed that anar to that beggar, zala an qalbi ishtiha'ur rumman, that desire of pomegranate disappeared from my heart. I don't have that desire anymore. So don't feel, bad about it, that you were not able to bring that anar for me. Right at that time, somebody knocks on the door. Amir al-Mu'minin asked, who is that? He says, Salman Farsi. Ali opened the door, he comes with a tray, with a covering on it, and he says, Mimman hadha Salman? Who is sending this gift to me? And he says, Min Allah ila rasulihi wa min rasulihi ilayka. This is a gift which is coming from Allah subhanahu wa ta'ala to the Rasul and from Rasul to you. Ali took the tray, opened the cloth, removed it, and he counted and he saw 9 pomegranates on that tray. But then Ali stopped. He said, Salman, if this is from Allah, it should be 10. It can't be 9. So Salman took out one from his pocket. They were friends anyway. And he smiled. He said, I just wanted to see what is your reaction that I took one. And that's where Ali says, Allah subhanahu wa ta'ala has says in the Qur'an, Man ja'a bil hasana falahu ashra amthaliha. If a person does a good deed, Allah rewards him 10 times. So if this was the reward for all what I gave to the beggar, it should have been 10 anar and not only 9. Salawat. And so that's the issue of their status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. But look at the respect that they had for one another. One more example before I go to Urdu part of the Majlis. And this is from 2 brothers from the same family. Imam Hassan and his younger brother Muhammad Hanafiya. Muhammad Hanafiya, there is a narration that one day, they had a discussion about something and it became kind of a bitter. And Muhammad Hanafiya left the gathering with kind of a bitterness in his heart. Later on, when he reached home, he realized his mistake. Because remember, this is Hussein, Sayyid al-Shabab Ahl-Jannah. So if there is anything wrong, it's on the other side. It can't be on this side. He realized his mistake, but this is where the issue of Silatul Rahim comes in. But he didn't want to go to Imam Hussein alayhi salam to apologize. So what he does is he wrote a note and sent with a messenger. And look at the wording, is very interesting. He says, أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ لَكَ شَرَفًا لَا أَبْلُغُهُ وَفَضْلًا لَا أَدْرُكُهُ. He says, oh my brother, you have a sharaf, nobility that I cannot attain. You have the fazl and the status that I cannot reach to it. أَبُونَا عَلِيٌّ لَا أُفَضِّلُكَ فِي وَلَا تُفَضِّلُنِي. Our father is Ali. On that we are equal. We have the same father. وَأُمِّ إِمْرَأَةٌ مِّن بَنِي حَنِيفِيَّةٍ مِّن حَنِيفَةٍ. And my mother is from the tribe of Bani Hanif. وَأُمُّكَ فَاطِمَةٌ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ. Whereas So my mother is from the tribe of Bani Hanifa, whereas your mother is Fatima, the daughter of Rasulullah. If the entire world is filled with women like my mother, they will not be equal to your mother. So yes, on the level of father we are same, but on the level of mother, you have the sharaf and fazl that I cannot attain. فَإِذَا قَرَأْتَ رُقْعَةِ هَذِهِ. So when you read this note of mine, put on your abba and your slippers and come to me.
I don't want to be the first one to get that sawab. He was referring to this hadith where Rasulullah says if two brothers have kind of bitterness, it shouldn't last more than 3 days. And then Rasulullah says, خَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. The better of the two is the one who goes first to the other. And this is where adab, look at the akhlaq. He says, you are my older brother. I don't want to deprive you of this sawab. So I would like you to come to me. And when Imam looked at it, he smiled, puts on his abba and goes to the house of Muhammad Hanafiya. Salawat padhne ke baad. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala has made wajib on us to have this mawadda, the kind of love which comes with the commitment of living our lives according to their examples and their values. Salawat padhne ke baad. شب عاشور کی مجلس میں آل عمران، سورہ آل عمران کی جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 33، جس میں استفاء کا ذکر ہے. استفاء ایک پروسیس ہے جو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے لوگوں کو، اور جو منتخب ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ. اسی سے ہے. اور اس میں ہم نے تفصیلاً جو عظمت ہے حسین کے خاندان کی اور حسین کے گھر کی، ان کے گھر کا بھی جو تقدس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. مسجد النبی اپنی جگہ پہ ہے، حسین کا گھر اپنی جگہ پہ ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک موقع تھا جہاں رسول اسلام نے چاہا تھا کہ امت کے سامنے آل کی فضیلت اور اولویت کو ثابت کریں. ایک خط ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے جو نہج البلاغہ میں بہت ہی مشہور خطوط میں سے ہیں امیر المومنین کے. اس کے بارے میں سید رضی نے لکھا ہے وَهُوَ مِن مَحَاسِنِ الْكُتُبِ، کہ جتنے لیٹر سید رضی نے نہج البلاغہ میں گیدر کیے ہیں امیر المومنین کے، اس میں سے بہترین خط ہے یہ. اور یہ مشکل یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں صرف امیر المومنین کا کلام ہے، جبکہ یہ خط جو ہے امام نے معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا تھا. لیکن نہج البلاغہ کے جو کامنٹریز ہیں اس میں معاویہ کے خط کے بھی ورڈنگز کو پریزرو کیا گیا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے، امیر المومن کی خلافت ظاہریہ کے دور میں ہی معاویہ نے یہ خط لکھا تھا جس میں کوشش اس کی یہ تھی کہ امیر المومنین کو ذرا پرووک کرے، ان کے جذبات کو ابھارے، خلفاء کے خلاف کچھ لکھیں. وہ شروع کرتا ہے خداوند عالم کی حمد و ثنا سے اور لکھتا ہے کہ خدا نے ہم پر یعنی قریش پر اپنا احسان کیا کہ ہم میں ایک رسول کو مبعوث کیا اپنے دین کے ساتھ، اور انہوں نے اس دین کو آگے بڑھایا، اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ساتھ ان کے مددگار اور انصار بنے. اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ رسول کے بعد امت میں سب سے افضل جو ہیں خلیفہ اول ہیں، ان کی تعریف کی، اور ان کے مرنے کے بعد خلیفہ ثانی کا ذکر ہے اور ان کی تعریف ہے، اور اس کے بعد عثمان کا ذکر ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں عثمان کے قتل کے. تو یہ سب اس نے لکھا ہے ٹونٹنگ کے لیے، پرووکیشن کے لیے، تاکہ امیر المومنین خلفاء کے بارے میں کچھ لکھ دیں، اور پھر وہ شامی عوام کے سامنے جو جاہل تھے اس زمانے میں یہ پیش کرے کہ دیکھو علی جو ہیں خلفاء کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. امیر المومنین نے اس کو یہ موقع نہیں دیا. جواب ضرور لکھا ہے اور بہت ہی دندان شکن جواب ہے، لیکن اس کے پرووکیشن کو دور رکھا ہے. اور اسی کے کچھ فقرات تقریباً 2/3 یہ ہے. ہمیں آج خیر وقت کا ہمیں اتنا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پورا خط تو ہم نہیں پیش کریں گے، اس کے 1/4 ہم چھوڑ دیں گے. اس میں امیر المومن لکھتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ خط جو ہے ہمارے پاس آیا، جس میں تم نے ذکر کیا ہے کہ خداوند عالم نے رسول اسلام کو اپنے آخری دین کے لیے منتخب کیا،
وتعیدہ ایاہ بمن ایدہ من اصحابہ، اور رسول خداوند عالم نے اصحاب کے ذریعے رسول کی تائید کی اس دین کو پھیلانے میں۔ وَلَقَدْ خَبَّ عَلَنَا الدَّحْرُ مِنْكَ عَجَبًا، علی لکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زمانہ جو ہے عجیب و غریب پہلو تمہاری شخصیت کا ہمارے سامنے لے آئے گا۔ اِذْ تَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ اللَّهِ عِنْدَنَا وَنِعْمَتُهُ عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا، تم اس نبی کی تعریف کر رہے ہو جو ہمارے نبی تھے، ہمارے گھر کے فرد تھے۔ یہ دین کی نعمت تو ہمارے گھر نازل ہوئی ہے۔ جتنی مشکلات میں ساتھ تو ہم نے دیا تھا بچپنے سے، تم ہمارے ہی سامنے رسول کے دین کی تعریف کر رہے ہو۔ فَكُنْتَ فِي ذَلِكَ كَنَاقِلِ التَّمْرِ إِلَى حَجَرٍ، ایک عربی میں ایک کہاوت تھی، جاہلیت کے دور میں ایک واقعہ تھا اس لحاظ سے کہ تمہاری مثال ناقل التمر الی حجر، حجر ایک علاقہ تھا بحرین میں۔ ایک بصرہ کا رہنے والا جو ہے اس نے ارادہ کیا سفر کے لیے کہ جائے بحرین کی طرف، سوچا کچھ مال لے جائیں جس سے ہمیں وہاں پروفٹ ہو، تو وہ بڑی تعداد میں خرما خریدا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے بہتر خرما تو وہاں حجر میں ہوتا ہے، یعنی کوئی جو ہے امریکن جو ہے یہاں سے تیل لے جائیں سعودی عرب بیچنے کے لیے۔ تو امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ تمہاری مثال جو ہے ناقل التمر الی حجر، تم رسول اور دین اسلام کی تعریف مجھ سے کر رہے ہو، تم ہمارے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے ہو، ہمارے تعلق کو نہیں جانتے ہو رسول سے اور اسلام سے۔ او داعی مسددہ الی النضاع، یا وہ شخص جو تیر اندازی میں اپنے استاد ہوئی کو چیلنج کرے، تمہاری وہ مثال ہے اس خط میں۔ پھر فرماتے ہیں زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلاں و فلاں، تم نے یہ زعم اور گمان کیا ہے کہ بھئی اسلام میں رسول کے بعد جو سب سے افضل تھے فلاں اور فلاں تھے۔ فذکرت امرا، تم نے وہ بات لکھی ہے، ان تم اعتزلک کلہ، اگر وہ بات صحیح بھی ہے تو تم پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس پر عائد ہوتا ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو تم پر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے تم سے کیا مطلب ہے بھائی کہ رسول کے بعد کون افضل تھا کون مفضول تھا؟ ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، تم سے اور اس سے کیا مطلب کہ کون افضل تھا کون مفضول تھا، کون لیڈر تھا کون فالوور تھا؟ وما للطلقاء وابن الطلقاء والتمیز بین المہاجرین الانصار، بھائی جو غلام تھے یا غلام کی اولاد تھے انہیں کب حق ہوتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان تمیز کریں کہ یہ افضل ہے یہ مفضول ہے، ان کی درجہ بندی کریں؟ بھائی تم تو طلقاء اور ابن طلقاء میں سے ہو، یعنی تم مسلمان اور تمہارے باپ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ میں، تم تو بالکل رسول اسلام کے دور کے آخر میں پہنچے ہو، تمہیں کیا حق ہوتا ہے کہ تم مہاجرین اولین کے درمیان جو ہے یہ کیٹیگری بناؤ کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے؟ اس لیے کہ نہ تم مہاجر تھے نہ تم انصار میں سے تھے بلکہ تم طلقاء میں سے تھے۔ جناب زینب نبی یزید کے سامنے یہی عنوان استعمال کیا تھا خطبے میں، یبن الطلقاء، یعنی آزاد کردہ غلام کے اولاد۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ پھر لکھتے ہیں، بہرحال ہم ترجمے کی طرف جائیں گے، عربی الفاظ چھوڑ دیتے ہیں، کہ بھائی تم اپنے حدود کو سمجھو، تمہارے جو رسائی ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ تتأخر حیث اخرک القدر، بھائی پیچھے رہو جہاں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ فما علیک غلبۃ المغلوب ولا لک ظفر الظافر، کون جیتا کون ہارا اس سے تم سے کیا مطلب؟ الا تری غیر مخبر لک لیکن بنعمت اللہ احدث، اب ہم آ رہے ہیں جس اصل موضوع آل اور امت میں جو فرق ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں
کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم لوگوں پہ نازل کی ہیں، اور پھر اب اس فرق کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم میں اور تم میں، بلکہ امت اور آل میں جو فرق ہے، ان قوما استشہدوا فی سبیل اللہ من مہاجرین ولکل فضل، یعنی مسلمانوں میں سے بہت سے جو ہیں اللہ کی راہ میں مہاجرین میں سے شہید ہوئے، اور سب صاحب فضل ہیں، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کا ثواب اور اجر اپنے جگہ پہ ہے۔ حتی اذا استشہد شہیدنا قیل سید الشہداء، لیکن جب ہمارے گھر کا فرد شہید ہوا، اشارہ جناب حمزہ کی طرف ہے، تو انہیں وہ لقب ملا جسے انہیں سید الشہداء کہا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ، یعنی شہید سب ہوئے، بدر ہو یا احد ہو، جناب حمزہ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن لقب جو ہے سید الشہداء کا صرف ہمارے خاندان کے شہید کو ملا ہے۔ وَخَصَّهُ رسول اللہ ب70 تکبیرہ عند صلاته علیہ، اور رسول اسلام نے حمزہ کے لاش پر 70 تکبیر جنازے میں پڑھی ہیں۔ یہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ جناب حمزہ کا جنازہ پڑھا تھا، شہداء کے جنازے کو لائے جاتے تھے، رسول نماز پڑھتے تھے، شہداء کی لاش کو ہٹا دیتے تھے، دوسرے شہداء کی لاشوں کو لایا جاتا تھا۔ اسی طرح سے تقریباً 14 بار نماز پڑھائی ہے، تو جناب حمزہ کے لاش پر 70 بار رسول نے تکبیر کہی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اولا تری ان قوما قطعت ایدیہم فی سبیل اللہ، تم جانتے ہو کہ صدر اسلام میں بہت سے ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ جنگ میں جہاد میں جو ہے قطع ہو چکے تھے۔ مثال ہے خبیر الانصاری کی، معاذ بن جبل کی، بدر میں عمر السلمی، عبید اللہ التحیان، احد میں ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ وَلِكُلِّ فَضْلٌ، یہ جتنے مسلمان مہاجرین جو تھے جن کے ہاتھ کٹے ہیں اور ان کی شہادت میں، ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، ان کا صبر جو ہے اپنی جگہ پہ ہے۔ حتی اذا فعل بواحدنا، لیکن جب ہمارے خاندان کے ایک فرد کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اشارہ اپنے بھائی جعفر کی طرف ہے، قیل الطیار فی الجنہ، تو ان کو وہ لقب ملا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ رسول اسلام نے ان کے بارے میں کہا کہ الطیار فی الجنہ ہے، اور ذو الجناحین کہا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار آپ۔ پھر اپنے کو روک لیتے ہیں، لولا ما نہى اللہ عنہ من تزکیۃ المرء نفسہ، اگر خدا نے اپنی بڑائی کو بیان کرنے سے نہ روکا ہوتا تو ہم بہت کچھ کہتے، اپنے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں، بات حمزہ اور جعفر کی تھی۔ لذکر ذاکر فضائلا جمّا، جو مومنین کی قلوب ان سے واقف ہیں اور سننے والے کے کان بھی جو ہیں ان سے واقف ہیں۔ فدع عنک من مالت بہ الرمیہ، تو یہ تمہارے تیر جو ہے ہدف پہ نہیں پہنچ رہے ہیں، چھوڑو، تمہارا جو مقصد تھا اس میں تم ناکام ہو۔ فإن، پھر ایک جملہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، فإن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، جتنی نعمتیں اور اچھائیاں ہیں جو ہم میں ہیں، خدا نے ہمیں ڈائریکٹلی عطا کی ہیں، اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے ان کو نعمتیں اور اچھائیاں ہمارے ذریعے ملی ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار آپ۔ ہمارا احسان کسی پہ نہیں ہے، یا دوسروں کا احسان ہم پر نہیں ہے، ہمارا احسان لوگوں پہ ہے۔ اچھائیاں جہاں جہاں نظر آتی ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے ہے، اور ہم میں اگر فضائل نظر آتے ہیں تو خدا نے ہمیں ڈائریکٹلی دیے ہیں، کسی کو واسطہ نہیں بنایا ہے۔ ہم واسطہ فیض الہی ہیں، جو کچھ فیوز تم دیکھتے ہو اللہ کی طرف سے، ہم اس کے واسطہ بنے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن پھر بھی تمہارے خاندان اور ہمارے خاندان میں فرق پہلے بھی تھا، پھر بھی ہم نے نظر انداز کیا، تم لوگوں کے ساتھ رسم و رسومات رہے، فنکحنا وانکحنا، تمہاری یہاں شادیاں بھی کی ہم نے، فعل الاکفا، برابر کی طرح شادیاں کی، ولستم ہناک، جبکہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، وان یکون ذلک کذلک،
تم ہمارے برابر کس طرح سے ہو سکتے ہو؟ اب یہاں پر مثال لے آتے ہیں، وَمِنَّ النَّبِي وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، نبی ہم میں سے ہیں، نبی کو جھٹلانے والا تمہارا باپ تھا۔ مِنَّا اسد اللہ وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف، خدا کا شیر جناب حمزہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں، اور مشرکین کے افواج کے جو شیر تھے عتبہ بن ربیعہ تمہارے نانا تھے۔ وَمِنَّا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، جوانان جنت کے سردار ہمارے گھر کے ہیں، اور جوانان جہنم میں جو لوگ ہیں وہ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں۔ وَمِنَّ خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، بہترین خواتین جو دنیا کی ہیں وہ ہمارے گھر کی ہیں، اور جو حمالۃ الحطب ابو لہب کی جو سورہ ہے وہ تمہارے پھوپھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام ڈفرینسز بتائیں کہ بھئی ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ فَإِسْلَامُنَا مَا قَدْ سُمِعَ، ہمارے اسلام سے سب واقف ہیں، اور جو کچھ قرآن نے ہمارے بارے میں کہا ہے پھر وہ آیت پڑھتے ہیں، جناب ابراہیم سے اپنے اس نسبت کو بیان کرتے ہیں، ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ جہاں تک ایمان کی بات ہے، قرابت داری کی بات ہے، اطاعت کی بات ہے، ہم ابراہیم سے قریب ہیں۔ یہ اصطفاء کا عنوان جو ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، یہ ہم پر صادق آتی ہے، تم پر صادق نہیں آتی ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ امیر المومنین نے اس خط میں اور اس کے بعد بھی بہت ہی اہم تاریخی باتیں ہیں اس کے بعد والے حصے میں، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اگر فرصت رہی۔ اس میں امیر المومنین نے جناب حمزہ کو سید الشہداء کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ شاید مومنین میں لوگوں نے یہ نہ سنا ہو، کربلا سے پہلے جہاں بھی سید الشہداء کا لقب آتا تھا اس کا تعلق جناب حمزہ سے تھا، لیکن کربلا کی شہادت کے بعد یہ شہادت اتنی عظیم تھی کہ وہ لقب تحت الشعاع میں واقع ہو گیا، اور سید الشہداء علی الاطلاق امام حسین علیہ السلام ہو گئے۔ جناب حمزہ کے لیے ان کا نام بڑھانا پڑتا ہے، لیکن اب کہیں بھی سید الشہداء لکھا ہو اس سے مراد وہ سید الشہداء ہیں علی الاطلاق جو حسین ابن علی کی ذات ہے۔ لیکن ہم انہی کی اس شہادت کا ایک واقعہ اس سے ہم ملانا چاہیں گے واقعات کربلا سے، کہ رسول اسلام نے ایک بہت ہی اصولی بات کہی ہے اس واقعے میں، جس کا تعلق انسانی ویلیوز سے ہے۔ جناب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اس جنگ میں جو مسلمان جیت چکے تھے، اور رسول اسلام کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر وہ فتح جو ہے بعد میں شکست میں بدل جاتی ہے، اور جو کاؤنٹر اٹیک انہوں نے کیا ہے اچانک مشرکین نے، اسی میں جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوتی ہے وحشی کے ہاتھ، جو ہند ابو سفیان کی بیوی کا غلام تھا۔ اور جب شہادت واقع ہوئی ہے اس ملعونہ نے غلام کو حکم دیا کہ جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا جائے، اور کوشش کی اس نے کہ جگر کو چبائے۔ یہ یزید کی دادی ہیں، وہ خون اور تینت کا جو اثر ہے وہ آپ کربلا میں بھی دیکھیں گے۔ اصحاب نے جناب حمزہ کے لاش پر چادر ڈال دی۔ رسول اسلام جب آئے ہیں شہداء کے معائنے کے لیے، رسول نے کہا کہ ہمارے چچا کے لاش سے اس چادر کو ہٹا ہوا میں دیکھنا ہے۔ اصحاب نے بہت اصرار کیا، رسول اللہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ رسول مصر تھے کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ وہ چچا ضرور تھے لیکن ہم سن تھے، اور ان کا سپورٹ تاریخ اسلام میں بہت ہی اہم رہا ہے۔ جب چادر کو ہٹایا گیا ہے اور رسول نے جناب حمزہ کے سینے کی حالت کو جب دیکھا ہے
اسی وقت وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری شریعت میں کسی میت کی بے حرمتی اس طرح سے جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ بلکہ جو الفاظ امیر المومنین نے کوٹ کیے ہیں وہ یہی ہے کہ وَلَوْ كَانَ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، چاہے وہ لاشا کاٹنے والے کتے کا کیوں نہ ہو۔ انسان کی بات تو بہت بات کی، یہ ایک انسانی ویلیو ہے جس کی بات رسول اسلام نے کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ گروہ ہے جو اسلام سے اتنا دور چلے گئے ہیں۔ امیر المومنین نے ابن ملجم کے لیے بھی یہ وصیت کی تھی حسن و حسین سے کہ دیکھو اگر ہم باقی نہ رہے اس ضربت کی وجہ سے تو یاد رکھنا قانون قصاص یہ ہے ضربۃ بضربۃ، ایک ضربت کے مقابلے میں صرف ایک ہی ضربت لگانا، ولا تمثل بالرجل، اور اس کے جسم کا مسئلہ مت کرنا، اس لیے ہم نے تمہارے نانا سے یہ جملہ سنا ہے۔ لیکن رسول کے 50 سال کے بعد کربلا میں ہوا کیا؟ یہ نواسے رسول کی بات ہو رہی ہے جس کے گلو کا بوسہ رسول اسلام لیا کرتے تھے، جو رسول کے گود میں بڑا ہوا ہو، جو رسول کے شانے پر بیٹھ جاتا ہے، نماز میں رسول اس سجدے کو بھی طول دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس نسبت کا بھی خیال نہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی پامالی کا منظر کو دیکھے اور اس کے بعد ان کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ منافقین ہیں، یہ کافرین ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ظلم کیا ہے عزاداران حسین، جو اسیری کی منزل آتی ہے، حسین نے عاشور کے دن کہا تھا عمر بن سعد سے، اگر تم خدا میں نہیں مانتے ہو، قیامت کا خوف اگر نہیں ہے تمہارے دل میں، کم سے کم انسانیت کا ثبوت دو، خواتین اور بچوں کی طرف حملہ مت کرو۔ یقیناً حسین کی روح جو ہے تڑپ گئی ہوگی کہ جب خیموں کو جلایا گیا، سامان کو لوٹا گیا، چادروں کو لوٹا گیا، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے 11 محرم کا کہ جب اسیری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عزاداران حسین وہ سواریاں آتی ہیں جس پر عماریوں پہ چادر نہیں تھی۔ سپاہیوں نے کوشش کی شروع میں کہ وہ سہارا دے خواتین کو، زینب ام کلثوم نے منع کیا اور انہیں کہتی ہیں کہ یہاں سے تم دور چلے جاؤ۔ زینب ام کلثوم ہر بیوی کو فردن فردن سوار کرتی ہیں۔ آخر میں جب فضہ رہ گئیں اور جناب ام کلثوم زینب انہیں بھی سہارا دیتی ہیں، لیکن آخر میں علی اور فاطمہ کی وہ بیٹی دشت کربلا میں تنہا تھی۔ بائیں دیکھتی ہیں کوئی نہیں، دائیں دیکھتی ہیں کوئی نہیں۔ عجب نہیں کہ مدینہ کو وہ منظر یاد کیا ہوگا کہ عباس تم نے آ کے سہارا دیا تھا، زینب آج کربلا میں بالکل تنہا ہے۔ عزاداران حسین یہ سواریاں اسی حالت میں روانہ ہوئیں۔ ان اشقیاء نے ان سواریوں کو شہداء کے لاش کے درمیان سے گزارا ہے۔ جب نظر جاتی ہے اہل حرم کی اپنے وارث اور والیوں کے لاشوں پر، وہ گرا دیتی ہیں اپنے کو ان لاشوں پر۔ عزاداران حسین بس ایک منظر کو سن لے اور مجلس ختم۔ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ مرد اپنے جذبات پر قابو کر لیتے ہیں اور خواتین اتنا قابو نہیں کر سکتی ہے، لیکن کربلا میں میں نے کچھ اور ہی دیکھا ہے کہ زینب اپنے بھائی کے لاش پر بیان کر رہی تھی۔ روتے روتے ایک مرتبہ نظر جاتی ہے زین العابدین کے چہرے کی طرف، فوراً صبر کر کے خاموش ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ تیری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ روح تیرے جسم سے نکل جائے۔
اور زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، اس وقت امام نے کہا اے پھوپھی جان میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے اور ہم اسی طرح سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس وقت زینب نے تسلی دی ہے، کہا بیٹا اتنا غم نہ کرو، میرے بابا نے کہا تھا یہاں بھائی کا مزار بنے گا اور لوگ بڑی تعداد میں زیارت کے لیے آئیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس کر لبا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔